حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الرحمن عروس القرآن، سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن مجید کی دلہن ہے۔ جس طرح ہم دلہن کو سجاتے ہیں، خوشنما لباس پہنایا جاتا ہے، زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اسی طرح رب العالمین نے قرآن مجید کی اس صورت کو الفاظ کے در و بست، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس صورت کا ایک اپنا انکلوڈنگ میوزک ہے، ایک اس کا اپنا دیوان میوزک ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو الفاظ کا در و بست رکھا ہے، ایسا پورے قرآن مجید میں اور کسی صورت میں نہیں ہے۔ سورۃ الرحمن میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اپنے حسن ظاہری میں، حسن معنوی تو قرآن کریم کی ہر لفظ میں بلکہ ہر حرکات و سکنات میں جو ہے موجود ہے، لیکن حسن معنوی، حسن صوتی، حسن لفظی کا جو مظہر ہے یہ اپنے کلائمیکس میں آپ کو جو ہے وہ سورۃ الرحمن میں نظر آئے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا میوزک، تو آپ کو اس سے اچھمبا نہ لگے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن کریم کو، قرآن حکیم کو خوش نما اور حسن صوت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو غنا کا لفظ استعمال ہوا ہے دوستو، کہ قرآن کریم کا ایک میوزک ہے، اور جس طریقے سے اس میوزک کو اور اس قرآن کریم کی اس لہجے کو ہمارے قراء، جو مصری قراء حضرات ہیں، انہوں نے اس کو واضح کیا ہے، اور کسی نے بھی اس طرح کا جو ہے کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر رہے تھے، رات کے وقت جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں سے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزر ہوا، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پڑھنا جو ہے وہ اچھا لگا، آپ کافی دیر تک کھڑے ہو کر جو ہے وہ سنتے رہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خبر تھی کہ کون سن رہا ہے، وہ تو اپنے وجد میں جس طریقے سے وہ پڑھا کرتے تھے اس میں پڑھتے رہے۔ تو صبح جب فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ اشعری انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے، کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام رات میں پچھلے پہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو ترانے الاپتے تھے، تو اس کیفیت میں اور اس وجد میں کہ پرندے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے، اور پہاڑ تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس آپ کی حمد و ثنا کے اندر شریک ہو جایا کرتے تھے۔ جو ہے مزمار داؤدی جو ہے وہ مشہور ہے، لحن داؤدی مشہور ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ تو قرآن کریم کا ہم جب پڑھتے ہیں، اگر قرآن کریم کو سننے والا، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اتنے غور سے نہیں سنتے جتنے غور سے اور توجہ سے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ تو اگر قرآن پڑھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا قرآن جو ہے وہ خود اللہ کی ذات پڑھ رہا ہے، تو وہ کس قدر جستجو اور کس قدر جو ہے وہ محنت کے ساتھ قرآن کریم کو اچھے اور عمدہ انداز سے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو سورۃ الرحمن میں جہاں یہ اپنے لفظی اور اپنے جو ہے صوتی معراج پر آپ کو نظر آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الرحمن میں 4 اور چوٹی کی چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ نمبر 1 الرحمن، رحمان اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے سب سے جو پیارا نام ہے وہ رحمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، انسان کو تو کیا، زمین میں بسنے والی ہر چیز کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ظہور اور جو اس کا اظہار لفظ رحمان سے ہوتا ہے اور کسی سے بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے اظہار کے لیے قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال فرمائے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔
اور کسی بھی جو ہے وہ لفظ سے، کسی بھی مادے سے دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نہیں آئے سوائے اس مادے کے۔ تو اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کا سب سے جو سر چشمہ ہے، اس کا جو ٹاپ آف جو ہے، جو چوٹی کی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی پہلی آیت میں ذکر کروایا۔ اور دوسری جو چوٹی کی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی علم دنیا میں ہیں وہ سب ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی علوم سکھائے ہیں ان میں جو چوٹی کا علم ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں اگر کوئی اشرف المخلوقات ہے تو وہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ اور چوتھی جو چیز ہے، جو چوٹی کی چیز ہے جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قابل ذکر فرمائی ہے، وہ علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کا، بات کرنے کا علم دیا۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ یہ بات کرنے کا جو علم ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ چوٹی کی چار چیزیں، اس لحاظ سے بھی یہ صورت جو ہے وہ پورے قرآن کریم میں ممتاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں جہاں جس طریقے سے لفظی معراج اور صوتی معراج پر رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے جو چار چوٹی کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر اس کی ابتدائی جو ہے وہ 4 آیتوں میں فرمایا ہے۔